السلام علیکم ناظرین، پکڑ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین میں اپنے گیسٹوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ پہلے گیسٹ ہے نعیم خان، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف. السلام علیکم. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عمر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ. السلام علیکم. ساتھ ہی ہمارے تشریف رکھتے ہیں محمد افضل جویہ صاحب، سابقہ ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ. السلام علیکم. نعیم صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جوائنٹ سیکرٹری بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ اپوزیشن جو اے پی سی کی طرف جا رہی ہے، اس سے حکومت پر کیا اثرات بڑھیں گے؟ اچھا، اس سے پہلے کچھ میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. جی. وہ یہ ہے کہ جو ہم جیسے لوگ جو سیاست میں آئے تھے یا آئے ہیں، جی جی، اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور عمران خان کی شکل میں اور پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں ہمیں ایک الٹرنیٹ ملا. جی بالکل. اور ہمیں ایک پیرلل لیڈرشپ ملی. جی. اور میرے جیسے بہت سارے اسی طرح مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگوں نے بھی جو چینج چاہتے تھے، جو تبدیلی چاہتے تھے اس ملک میں، انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا اور الحمدللہ ملک میں تبدیلی آئی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اقتدار میں آئی. ظاہر ہے جب ایک آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو جو آنیسٹلی جو پہلا سال ہوتا ہے وہ تو ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اس میں آپ تیاری کرتے ہیں، اپنا ایک ہوم ورک کرتے ہیں اور آگے ڈیلیور کرنے کے لیے. تو ایک ہوم ورک جب ہمارا ہو گیا تو سیکنڈ ایئر جو ٹارگیٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ٹارگیٹ رکھا تھا 5,500 بلین پاک روپیز کا جو ٹارگیٹ رکھا تھا ریونیو ٹارگیٹ کے، یہ ہم ریکور کریں گے، یہ ہم اچیو کریں گے. انفارچونیٹلی دسمبر تک اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دسمبر تک حالات بڑے زبردست جا رہے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ جون تک ہم یہ ٹارگیٹ میٹ کر جائیں گے. اور پھر یہ جو بجٹ آنا تھا اس ملک میں، اس بجٹ میں پبلک کو، عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف ملنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن بدقسمتی سے بیچ میں کرونا آیا. کرونا کی وجہ سے وہ جو ٹارگیٹ تھا وہ تھوڑا سا سپیس کرنا پڑا. اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بڑا زبردست بجٹ پیش کیا، جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نان ٹیکس، کسی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. وہ بڑا زبردست ایک بجٹ پیش کیا ہماری حکومت نے. اب آتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے اس کی طرف آتے ہیں. جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہے. اگر ہم اصول کی بات کریں، قوم نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت زبردست جو ہے گورنمنٹ جاری ہے، بہت زبردست حالات جو ہے دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت اگر آپ اپنی اکانومی کی طرف دیکھیں، کووڈ-19 جو ایک وبائی شکل جو پوری دنیا میں ایک وبا آئی تھی، تو بہت زبردست طریقے سے اس گورنمنٹ نے مینیج کیا. اس گورنمنٹ نے بہت زبردست طریقے سے احساس پروگرام کے تھرو جو ہے ملک کی غریبوں کو بڑا سپورٹ کیا، بڑا ایک ریلیف ملا. اکانومی جو ہے بوم پہ جا رہی ہے. اس وقت آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 7% ہے. اکانومی کی ریوائول ہو رہی ہے. حالات روز بروز جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور گڈ گورننس کی طرف جا رہے ہیں، بہت زبردست جا رہے ہیں. اب ان حالات میں مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات میں ان کو بجائے یہ کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کی ریوائول ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے ایک وبا ہے، تو بجائے یہ کہ آرام سے بیٹھ کے جو ہے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، گورنمنٹ کو جو مینڈیٹ دیا ہے، ان کو کام کرنے دے. لیکن یہ جو ہے اپنا اس چیز پہ تلے ہوئے کہ گورنمنٹ کو تنگ کرنا ہے. اور یہ اپوزیشن کا حق ہے. نعیم خان صاحب، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جس طرح پٹرول کی قلت پہ پیدا ہوئی، اس کے علاوہ چینی کا آیا اور اس کے بعد آٹے کا آیا، اور آپ کو پتا ایک دم جو ہے پٹرول کی قیمت اوپر چلی گئی. تو اس کے پیچھے بھی دیکھو عوام کو تو ریلیف یہی تھا. اب غریب عوام تو پٹرول، چینی اور یہ کھانے پینے کی چیز، اس پہ آپ نے کتنا ریلیف دیا؟ جہاں تک پیٹرول کی بات ہے تو اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے پیٹرول پرائسز لے کے آئی تھی پر لیٹر 75 پہ لے کے آئی تھی. اس کے بعد دوبارہ پھر اناؤنس کر کے جو ہے 100 پہ لے کے گئی تھی. جی بالکل. اور ہم پرچیزنگ کرتے ہیں اوپیک باسکٹ سے ہم پرچیزنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ جو انکریز پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کی ہے تو یہ تقریباً
5% کے آس پاس جو ہے یہ انکریز ہے. اور اگر آپ اوپیک باسکٹ دیکھ لیں تو اس میں ان 3-4 مہینوں میں کوئی 110, 112, 115% انکریز آیا ہے. تو ادھر جو انکریز پرائسز میں آیا ہے اس حساب سے آپ کی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائسز انکریز نہیں کیے. اس میں بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے بڑا ریلیف دیا ہے, اور پہلے سے یہ پرائسز تو پہلے سے بہت زیادہ تھے. تو یہ ایک انٹرنیشنل جو امپیکٹ آیا تھا وہ امپیکٹ جو ہے ٹرانسفر کیا ہے. امپیکٹ آیا تھا 15% امپیکٹ آیا تھا, اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ نے یہ امپیکٹ ٹرانسفر کیا 25%. تو میں سمجھتا ہوں تو یہ تو ایک اتار چڑھاؤ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات ہے, تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. باقی اگر آپ پہلے سے پیٹرول پرائسز جو ہے وہ اسٹڈی کریں تو اتنا انکریز نہیں آیا. اور باقی جہاں تک آپ نے چینی کی بات کی یا آٹے کی بات کی, آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے خلاف تو ہم سیاست میں آئے تھے. جی ٹھیک ہے, یہ ملک چلا رہے مافیاز اور کارٹیلز, رائٹ. تو ان کے خلاف ہم سیاست میں آئے ہیں, ظاہر ہے ہم ان پہ ہار ڈال رہے تو کوئی نہ کوئی وہ تو کریں گے, ریئیکشنز تو کریں گے, وہ ہمارے لیے پرابلمس تو کریٹ کریں گے. چینی کی انکوائری ہو گئی, پیٹرول کی بھی انکوائری جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا تھا اس کی انکوائری ہو رہی ہے, چینی کی انکوائری ہو گئی. اور پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے جو ہے انکوائری جو ہے پبلک کی ہے, اور جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا اس میں آپ کے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں. بالکل آئے ہیں. پہلی دفعہ جو ہے کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن کیا. اسی طرح جو آٹے کی بات ہے, اس وقت آٹے کی صورتحال انڈر کنٹرول ہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن لے گی. راجہ عمر صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب آل پاکستان کانفرنس بلانے جا رہے ہیں. اس کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں, کیا حاصل کریں گے, مقاصد کیا ہیں اس کے؟ سر اس کا مقاصد یہ ہے کہ جیسا کہ گورنمنٹ کو تو ٹائم ملا ہے, جس طرح ابھی خان صاحب نے بات کی کہ بھی کووڈ-19 آ گیا تھا. کووڈ-19 تو یہ 3-4 ماہ ہوئے آیا تھا, آج 2 سال سے اوپر 3 سال کے عرصے قریب گورنمنٹ مطلب ٹائم ہو گیا. تو اس دوران گورنمنٹ ہر چیز میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنی گورنمنٹ سے آنے سے پہلے, اس میں ایک بھی مجھے یہ بات بتا دے کون سا وعدہ پورا ہوا ہے, یا عوام کو کس جگہ ریلیف دیا انہوں نے. غریب عوام جو ہے غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے, اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے عید سے پہلے تک ہوم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا, تاکہ مل بیٹھ کے ساری پارٹیز اس گورنمنٹ سے, کیونکہ یہ ہر جو بھی انہوں نے وعدہ کیا ہر چیز میں ناکام رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی فضل الرحمان صاحب آئے تھے اسلام آباد میں, انہوں نے اپنا ایک دھرنے کی شکل اختیار کی تھی. جی جی. تو وہ بھی بیچ میں راستے میں چھوڑ کر چلے گئے, جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ پورا نہیں کر. آپ دوبارہ کیا آپ ایسا لاہے عمل لا رہے ہیں؟ اسی لاہے عمل کی وجہ سے دیکھیں, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے سوائے پکڑ دکڑ کے, ٹھیک ہے, کسی کو منشیات میں اندر کر رہے ہیں, کسی کو جناب علی نیب کے حوالے کر رہے ہیں, اور نکلا کچھ بھی نہیں. جہاں تو اگر ہو کہ کسی کو آپ پکڑتے ہو تو اس کے خلاف آپ کوئی پروف دے دو, نکلا کچھ بھی نہیں. اور ابھی ریسنٹلی عدالتوں کے فیصلے ساری پاکستان کے سامنے ہیں. اس حوالے سے ہمارے قائدین اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے آل اے پی سی بلائی ہے, اور اس میں جو ہے نا یہی مشاورت ہوگی, کیونکہ ہر چیز میں دیکھ لی ہے کہ کسی بھی چیز میں جو ہے نا ان کا کوئی جو ہے نا عملی جامہ نہیں پہنایا گیا کسی بھی کام کو. ٹھیک ہے, پیٹرول مہنگا, ٹھیک ہے, چینی, میٹرو کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, ہمارا جو منصوبہ تھا انہوں نے بی آر ٹی پشاور میں بنائی, اس میں کرپشن, چینی میں کرپشن, ٹھیک ہے, اور مطلب جس میں ہے, اور ان کے اپنے قائدین اس میں ہیں. دیکھیں نا, جا تو بات اگر بندہ اپنے پہ پہلے بات کرے پھر دوسرے پہ انگلی اٹھائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ٹینیور میں جتنا انہوں نے ورک اس چیز میں کیا ہے کہ بھئی اس کو پکڑو, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو, اس کو منشیات میں اندر ڈال دو, اس کو اس میں ڈال دو, یار یہ بھی کر کے دیکھ لیتے, عوام کو تو ریلیف دے دیتے, پر وہ بھی نہیں دیا انہوں نے. جناب افضل جویہ صاحب, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو رسا کشی کا مقام جاری ہے, پکڑ دکڑ, بیان بازی, کیا یہ کب تک چلے گی؟ جب نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے, اور جو پچھلی حکومت اس پہ ڈال دیتی ہے, یہ کب تک یہ سسٹم چلے گا؟ دیکھیں بٹ صاحب,
یہ جو اپوزیشن اور حکومت کی جو نورا کشتی ہے نا، انہوں نے کبھی بھی عوام کے مسائل کو، عوام کی مشکلات کو اپنے ایجنڈے میں سیاسی پارٹیوں نے شامل نہیں کیا. آج یہ اے پی سی بلا رہے ہیں. اگر اے پی سی کا مقصد عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، عوام کے فائدے کے لیے ہے، تو پھر تو خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیں آج اپوزیشن ہے یا موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، اسمبلی ہال کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مچھلی منڈی کا وہ جو منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. جہاں عوام کے قانون سازی کرنی ہے تو انہوں نے عوام کے لیے کرنی ہے تاکہ اس کا فائدہ ڈائریکٹ عوام کو ہو. اب مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. اب یہ ملک کی حالت ہو گئی ہے کہ اس غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. لیکن میری تو اپوزیشن اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے یہ مل بیٹھنے کا وقت ہے تاکہ مل کر بیٹھیں اور عوام کے مسائل پر توجہ دیں، نہ کہ آپس میں یہ جو نورا کشتی ہے اور یہ کھینچا تانی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. عوام کے مسائل کو پرائیورٹی دینی چاہیے. اچھا یہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ کے سامنے، آپ لائر بھی ہیں، ابھی جو حالیہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو سیاسی پراپوگنڈا یہ بند کریں، نیب کے جو بڑا اہم فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان 1973، اس کا آپ آرٹیکل 10A دیکھ لیں تو وہ یہی ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف یا کسی بھی سٹیزن شہری کے خلاف کوئی کریمنل کیس ہے، سیول ہے، فوجداری ہے، تو اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو حال ہی میں جو خواجہ برادران کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں ان کی بیل کنفرم ہوئی ہے، اس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے وہ اب دیکھ لیں، اس میں نیب جو ہے، نیب کا ادارہ مشکوک بن چکا ہے کہ اب یہ انتقامی کارروائیاں، میں کہتا ہوں یہ انتقامی کارروائیاں ایک دوسرے کے خلاف بند ہونی چاہیے. اور میری وہی بات ہے کہ عوام کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. نعیم خان صاحب، اسی سوال کو ہم لے کر چلتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس نے نیب کے بارے میں جو بات بھی کی ہے، تو یہ اس پہ کیا یہ نیب کس طرف جا رہی ہے؟ واقعی یہ سیاسی پراپوگنڈا ہے کہ کوئی اور اس کے پیچھے کوئی بات ہے؟ اچھا، بڑا اچھا کویشچن ہے. اور جو نیب ہے، نیب ایک ادارہ ہے. جی بالکل. پی ٹی آئی کی تو منشور میں یہ ہے کہ ہم ادارے مضبوط کریں گے، اداروں میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. جو نیب ادارہ ہے اس میں چپڑاسی سے لے کے اور نیب کی اپنا چیئرمین تک، اس میں ایک بھی بندہ پی ٹی آئی نہیں لگایا. یہ سارے کے سارے نون دور کے جو ہے لگے ہوئے لوگ ہیں. وہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس میں ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے. ہاں، جو افضل صاحب نے بات کی کہ نیب کے لیے جو قانون سازی ہے، اگر نیب کے قانون میں کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، تو اس کے اوپر اپوزیشن سے بات کی جا سکتی ہے. باقی نیب جانے، اور نیب جو لوگوں کو نیب پکڑ رہے، مختلف کیسز میں پکڑ رہے، وہ جانے اور نیب جانے. پی ڈی آئی گورنمنٹ اداروں میں جو ہے مداخلت پہ نہ کرنے کی یقین ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، اس پہ یقین رکھتی ہے. اور باقی اگر گنجائش اس میں ہے کہ نیب میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے مزید آگے فیوچر کے لیے، تو وہ ایک ویلڈ بات ہے اور میری نظر میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نائب کے جو دائرہ کار پہ بات کی جائے، اس پہ اگر کوئی آئین بنایا جائے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، میری نظر میں تو اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. مزید بہتری کی گنجائش اس میں ہے، اس میں مزید بہتری جو ہے. احتساب اس ملک میں بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ جدھر بھی جاتے، جس ادارے میں بھی جاتے ہیں، آپ کو کرپشن ملے گا ایوری ویئر، رائٹ؟ تو جب تک اس ملک کے اندر اگر یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دے، نیب کو ختم نہ کرے، نیب کو بہتر کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اگر آپ کو جو ہے کرپشن روکنے کے لیے آپ کے پاس اگر ادارے نہیں ہیں، تو ابھی آپ دیکھیں اگر ادارے ہیں تو یہ حال ہے، تو جب ادارے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، اداروں میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میرے حساب سے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا کرپشن کے اوپر جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہو اور اس کی مانیٹرنگ ہو. عمر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں نعیم خان صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو بھرتیاں ہوئیں وہ آپ کے دور میں ہوئیں اور پیپل پارٹی کے دور میں، آپ کے لگائے ہوئے لوگ وہاں موجود ہیں، پھر آپ کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی ایک، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا سر، جس طرح ایک یہ بات ہے نا کہ
ہم کہتے ہیں بھی نیب ختم ہونی چاہیے. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے, یہ نیب تو بنائی جب سابقہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ ادارہ ایک بنایا تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں بات آ جاتی ہے جس طرح ابھی بتایا خان صاحب نے کہ بھی ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی انہی کی قائدین ہیں, وہ ایک دن پہلے ٹی وی میں بیان دیتے ہیں, 2 دن پہلے فلاں بندے کے خلاف کارروائی ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے. تو اگلے 2 روز بعد اس بندے کو جو ہے نا نیب لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر کس طرح کہتے ہیں کہ نیب اور گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم اس چیز کو, اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی تو طبیعت کی وجہ سے وہ جس طرح ملک سے باہر ہیں, شہباز شریف صاحب نے تو یہ کووڈ-19 سے پہلے بھی خان صاحب کو ہاتھ ملایا اور یہ کہا ان کو کہ ہم اس چیز کو گورنمنٹ کو اور بھی معاملات کو, جس طرح ایک آفت آئی تھی کووڈ-19 کے, مل بیٹھ کے چلائیں. بہرحال آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. تو ان کا ایک ہی بس نعرہ ہے کہ بھی اس نے کرپشن کی, اس نے کرپشن کی, اس کو اندر کر دو, اس کو اندر کر دو. اس کے علاوہ کوئی موقف نہیں. جتنے وہ گھر بنانے والا منصوبہ تھا, پتہ نہیں 50 لاکھ گھروں کا, ٹھیک ہے, چینی, شوگر مافیا, پیٹرول, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں یہی پوچھتا ہوں کہ مجھے یہی بتا دیں کہ بھی کون سا ایسا کام ہے جو اس سے پہلے اس گورنمنٹ نے حکومت کے آگے بات کی تھی اور اس کو آج پورا کیا ہے. کسی بھی چیز میں نہیں. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ میٹرو پہ تنقید ہوتی تھی, اپنا منصوبہ انہوں نے BRT بنایا, ابھی تک اس میں کرپشن بھی ہوئی اور ابھی تک وہ 2 سال سے عرصہ زیادہ ہو گئے, کمپلیٹ نہیں ہوا. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے کام ہیں آپ ان کو فالو کریں, بہرحال عوام کو بھی ریلیف دیں اور کر کے دکھائیں کچھ. دیکھیں اگر کچھ کر کے دکھائیں گے, چلیں ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم نہیں مانیں گے, عوام تو مانے گی نا. میں یہ کہتا ہوں خان صاحب سے کہ اپنے قائدین کو بتائیں کہ بھی آپ اپنے حلقے میں جائیں, عوام میں نکل کے دیکھیں عوام کا کیا حال ہے اس ٹائم. جی راجہ عمر صاحب, ابھی بریک کا ٹائم ہے, تو ناظرین ابھی بریک پہ چلتے ہیں. تو بریک کے بعد آتے ہیں تو ہمارے ساتھ افضل صاحب جویا صاحب موجود ہیں, تو ان سے جانیں کہ جو اپوزیشن اور جو حکومت پہلے بھی پیپل پارٹی, جب اس سے پہلے بھی اجلاس ہوا تو وہاں زرداری صاحب نے بھی یہ پیشکش شہباز شریف اور عمران خان کو کی تھی کہ اگر اب یہ دور لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے, ہم مل بیٹھ کے پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں, کیونکہ 50 سال پہلے گزر گئے. اگر ابھی بھی ہم ان جھگڑوں میں پڑے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے, اسی ٹاپک کو لے کر ہم چلیں گے. ابھی بریک کٹ ہے.